الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب نفقۃ نساء النبی بعد وفاتہ۔ یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے بیویوں کے خرچے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت نسائی ومعونت عاملی فہو صدقہ۔ میرے جو ورثاء ہیں وہ میری وراثت کو دیناروں کی صورت میں تقسیم نہیں کریں گے، جو میں چھوڑ کے جاؤں گا میری بیویوں کے خرچے کے بعد اور میرے عاملوں کی محنت اور مشقت کے بعد، فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صدقہ کیا تھا نا، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ صدقہ ہے تو اہل بیت کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہے، تو پھر خود اسی خمس میں سے تمام اہل بیت کو جو ملتا تھا وہ کیوں ملتا تھا؟ تو وہ تو پھر اہل بیت بھی ہوئے اور صدقہ بھی لیتے رہے۔ تو اس کا جواب اس روایت میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں کا خرچہ نکالنے کے بعد اور عاملین کا خرچہ نکالنے کے بعد جو بچے وہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا سارا خرچہ نکلتا تھا، پورے سال کا ان کو مل جاتا۔ اور اس کے بعد وہ عاملی، معونت عاملی، عاملی سے کیا مراد ہے؟ اس پر شارحین نے مختلف توجیحات کی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اس میں جو بات درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے خلیفہ مراد ہے، اور اس باغ میں محنت مزدوری کرنے والے، اس کی ذمہ داری اٹھانے والے، یہ لوگ مراد ہیں۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارفین میں 8 قسم کے مصارف جب ذکر کیے تو ان میں سے ایک ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ۔ اب جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، تو اس زکوٰۃ میں سے ہی ان کو بھی کچھ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے جو عاملین ہوں گے، یعنی اس باغ پر محنت کرنے والے، وہ دیکھا جائے تو ایک خلیفہ ہوتا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں یہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں۔ تو ان سب کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ صدقہ ہے۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا خرچہ جب تک وہ رہیں گی ان کو ملتا رہے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام نے اپنے والد سے، اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ کہتی ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیت من شیء یأکلہ ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت کیے گئے، اور میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی تر جگر والی چیز کھاتی ہو، جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، سوائے شطر شعیر، جو کہ کچھ نصف یعنی کچھ حصہ جو کا تھا، بس فی رف لی، ایک تھیلے میں تھا میرے لیے،
فَأَكَلْتُ مِنْهُ، میں اس سے کھاتی رہی، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، یہاں تک کہ وہ لمبا ہو گیا میرے اوپر، فَقِلْتُهُ، پس میں نے اس کو ماپا، فَفَانِيَ، پس وہ ختم ہو گیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ جو تھوڑے سے گھر میں تھے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو۔ یعنی مطلب ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جانوروں کے کھانے کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ چلو جانوروں کے کھانے کے لیے بھی نہیں، پرندوں کے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کوئی تر جگر والا، تر جگر یعنی جس کے اندر جگر ہے، یعنی کہ جاندار مراد ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو جاندار کھا سکتا سوائے تھوڑے سے جو کے۔ اب آپ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا بھی اندازہ لگائیے، ہماری زندگیاں کیسی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں کیسی تھیں۔ ہم امتی ہیں، ہم آپ کی اتباع کے دعوے دار ہیں، ہماری زندگیاں کیسی ہیں اور ہمارے نبی اس کی زندگی کیسی تھی۔ کچھ نہیں تھا، تھوڑے سے جو تھے ایک تھیلے میں۔ جب آپ فوت ہوئے تو میں اس کو کھاتی رہی، لمبا زمانہ گزر گیا، وہ ختم ہی نہ ہو۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں اس کو تول کے دیکھوں صحیح، میں اس کو ماپوں صحیح، یہ ہے کتنے کو۔ بس جیسے ہی میں نے اس کو تولا، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور جو برکت ہوتی ہے نا، اس پہ دیکھنا نہیں چاہیے، حساب نہیں لگانا چاہیے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے چیز۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد ہے کہ جب آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابی نے آپ کی دعوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا ہے، کوئی ساتھیوں کو لے کر آ جائے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے ہنڈیا کو اور کسی چیز کو کچھ نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا، ہنڈیا کو بھی اور آٹے کو بھی، نہ آٹا ختم ہوتا تھا نہ ہنڈیا ختم ہوتی تھی۔ اور حدیث کے لفظ ہے جب انہوں نے جھانکا کہ یہ آ کہاں سے رہا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ برکت یہی ہوتی ہے کہ جب چیز آ رہی ہے تو پھر، لیکن انسان ہے نا وہ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مدد تھی۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، عامی انسان کے ساتھ بھی بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے کوئی غیبی مدد کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ مدد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کھاتی رہی، بس ایک دن اس کو تولا ہے، تولنے کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ اب اس حدیث سے امام بخاری کا کیا استدلال ہے؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہوتی ہیں، ان کا جو خرچہ ہوتا ہے یہ صدقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ آپ کا گھر میں چھوڑا ہوا بیویوں کے لیے رکھا ہوا سامان بھی صدقہ ہو جاتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو کھانا درست نہ ہوتا۔ آپ اگر جو کھاتی رہی ہیں، اس کا مطلب ہے صدقہ وہ چیز ہے جو بیویوں کے خرچوں سے زائد ہو، تو بیویوں کا جو خرچہ ہے یہ صدقہ نہیں ہے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہ پڑے ہوئے جو کو استعمال کرتی رہی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے سفیان سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن حارث کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحہ وبغلتہ البیضاء وارضا ترکہا صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی سوائے تین چیزوں کے، ایک آپ کا اسلحہ تھا، وبغلتہ البیضاء اور آپ کا سفید رنگ کا ایک خچر تھا، وارضا اور ایک زمین تھی، ترکہا صدقہ آپ نے اس کو صدقے کے طور پر چھوڑا تھا۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑیں اور وہ بعد میں صدقہ ہوئیں، وہ یہ چیزیں۔ یہاں سے میں نے ایک یہودی کا بیان سنا تھا
اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ جنگی تیاریاں اور یہ سب کچھ یہ تم نے کیسے کیا؟ شاید آپ میں سے بھی کسی نے وہ سنا ہو۔ تو اس یہودی نے کہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا، تو اس کی سیرت میں جو مجھے چیز ملی وہ یہ تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو اس کے گھر میں تھا کچھ نہیں، لیکن اسلحہ اس کے گھر پہ تھا۔ تو اس سے ہم نے پھر توجہ اس بات کی طرف دی کہ ہم بھی اسلحہ بنائیں، اپنی دفاعی قوت مضبوط کریں، کیونکہ جب کوئی قوم اپنی دفاعی قوت مضبوط کرتی ہے تو پھر وہ قوم عزت سے جیتی ہے۔ جب کسی قوم کی دفاعی قوت کمزور ہوتی ہے وہ قوم ذلت سے دوچار ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن اسلحہ تھا۔ آج بھی لوگ اسلحہ رکھتے ہیں لیکن بدمعاشی کے لیے یا اپنی سیفٹی کے لیے بس۔ جہاد کی نیت سے کوئی چیز رکھنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی چیز رکھنا، اس کے رکھنے پر ہر روز اجر ہے۔ جو آپ خرچ کریں گے اللہ کے دین کے لیے اس کے اوپر آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو یہاں سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ اسی مبہم روایت کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین صدقہ ہوئی تھی، لیکن وہ کس معنی میں تھی؟ وہ اسی معنی میں تھی کہ بیویوں کو دینے کے بعد جو بچتا تھا وہ صدقہ تھا، اور باقی چیزیں جو تھی وہ جہاد میں استعمال ہوئیں، مسلمانوں کے پاس چلی گئی، انہوں نے استعمال کی۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے مراد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3096، 97 اور 98۔